الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن آج ذرا اس موضوع سے ہٹ کے کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. کچھ دوست آپ کی یہ فرمائش تھی اور کچھ نے اس کے بارے میں چند مسائل بھی پوچھے، تو اس وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دماغ میں آیا کہ میں اس بارے میں کچھ چند باتیں بیان کر دوں. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ رجب، اکثر معذرت کے ساتھ علماء حضرات اس مہینے میں کچھ چند اعمال ایسے بتاتے ہیں جس کے بارے میں نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں. اگر کوئی حدیث مل بھی جائے تو وہ 100% ضعیف ہے. وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ فرمایا. اور بات رہی کہ اس مہینے کے بارے میں، تو بس اس کی اتنی ہی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں روزے رکھنے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے ہیں، یا اکثر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعے والے دن خاص طور پر رات کو اٹھ کر نفل و نوافل پڑھنا. اس کے علاوہ ہفتہ اتوار جمعرات کا ساتھ روزہ رکھنا یہ بھی لازمی ہے، بہت فضیلت ہے اس کی. اور اس کے علاوہ جو پہلا جمعہ ہے رجب کا، اس میں کہنا کہ صلاۃ الغائب کی نماز پڑھنا. جتنی بھی باتیں ہیں کسی بھی حدیث میں نہیں ہیں. اگر ہیں تو جو میں نے پہلے کہا کہ 100% ضعیف ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اعمال کرنے چاہیے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے، تو اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں ہم اس طرح کے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ باقی 11 مہینے بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں. وہ کس طرح؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن جی میں فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب، کہ 12 مہینے ہیں جو کتاب میں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر ایک دن کو یا ایک مہینے کو، ایک ہفتے کو مختص کیا ہوا ہے تو کس وجہ سے کیا ہوا، اس کے بارے میں کوئی ہمیں روایت ملتی ہو یا اس کے بارے میں کوئی سندن جو پکی ہو، مستند ہو، اس کے بارے میں کوئی بات ملتی ہو، کوئی بھی بات نہیں. اور اس کے علاوہ 27 رجب کو
جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس طریق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کے بارے میں بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض علماء کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ واقعی رجب میں ہوئی یا کب ہوئی۔ تو اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا جسم سمیت، جس کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے، پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو اگر یہ کہا جائے تو اس دن کو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس دن کو لازمی طور پہ روزہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں، اگر یہ سوچا جائے کہ لازمی ہے روزہ رکھنا یا اس دن کو اٹھ کے رات کو عبادت کرنا لازمی طور پہ، باقی دنوں میں نہیں، باقی دن بھی تہجد کی نماز ہے، باقی دن بھی ہم رات کو نفل و نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن لازمی اس دن کو اٹھ کے ساری رات عبادت کرنا، تو میں یہ سوال یہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کے بعد کتنے رجب آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، یہ کہیں ہم، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم سے زیادہ میں کہوں گا کہ ہم تو ان کی جوتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں عبادت میں۔ تو جو میں نے ابھی شروع میں ایک آیت کریمہ چھوٹی سی تلاوت کی ہے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو میں کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی نیکی ہوگی، اس میں مجھے اجر ملے گا، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر کون سا ذرہ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب دھوپ پڑتی ہوتی ہے اس میں ذرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس برابر بھی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کے کوئی عبادت کرتے ہیں نا، ہماری قبول نہیں ہوگی، وہ تو قبول نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس کو بدعت لکھ کے باقی جو ہم نے نیک اعمال کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7300 حدیث نمبر آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت، اور جتنے بھی تمام انبیاء، تمام لوگ، سب کی اس بدعت کرنے والے پہ لعنت۔ کیا کر رہا ہے کہ صرف اور صرف دین میں کمی پیشی کر رہا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، کوئی نہیں، عبادت ہی ہے، ثواب کا کام ہے، کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں، وہ کرنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ چھوٹا سا کام ہی کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن صرف حکم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں ایک اور حدیث جو نسائی میں ہے، حدیث نمبر 1579 میں 1579، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین ہدایت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اس سے گمراہی، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہے، اور جو اس میں بدعت کرے گا وہ سیدھا جہنم میں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ گمراہ میں، گمراہی میں ہے اور وہ آگ میں ہے، اور اس حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ میں ہی چلتا رہے گا، اس کی جتنے پیچھے نیک اعمال، جو کچھ اس نے کیا، نمازیں پڑھی، عبادت کی، سنتے نوافل جو اس نے پڑھا، روزے رکھے، سارا کچھ برباد۔ فائدہ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، ہم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، جو فرض روزے ہیں وہ رکھو، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مکمل طریقے سے جو اچھا عمل ہے وہ کرو، ہم نے وہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں، اس کی طرف ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں حکم نہیں دیا، ایک دوسرے کو دیکھتے سنتے ہم نے وہ اعمال سارے کرنے ہیں۔ ایک مجھے وائس نوٹ آیا تھا، یعنی وائس میسیج جو، اس میں
دو لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، پتہ نہیں کسی سے غلطی سے بچے سے میری طرف آ گئے ہیں، جس طرح بھی مجھے لگا شاید انہوں نے بھیجا، میں نے سن لیا. اس میں آپس میں یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ یعنی کہ 27ویں کا روزہ رکھنا یا رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. جو کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جو کہتے ہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کس طرح چھوڑ دو بھئی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے جو کام صحیح ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیہ، آگے بات پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. اب ہمیں کسی علم، کسی بات کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں ہمیں علم ہے، اگر ہم آگے نہیں پہنچاتے ہم کنجوس ہیں. ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو میری بات آگے نہیں پہنچاتا وہ بخل کرتا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کا کوئی بلائی کا کام نہ ہو. اگر کوئی شخص گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کو وہاں سے روک کے نیکی کی طرف لگانا ایک بہت بڑی نیکی ہے. وہ جب تک نیکیاں کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو اسی لیے بہترین طریقہ کار جو ہے، جو بہترین حکم ہے، جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کام کریں جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں، کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ملتی. تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جس راستے پہ ہمیں لگایا گیا ہے وہ راستہ اختیار کریں، نہ کہ وہ راستہ اختیار کریں جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے. تو ہمیں اگر ہم نے صحیح راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر میں جب حدیث بیان کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کا نمبر میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں بیان کرتا ہوں، جو آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اپنی طرف سے گڑ گڑا کے نہیں، صرف میری بات، میری بات